تو مہارت ہے، اس کا وہ عظیم ایک شاہکار ہوتا ہے۔ کعبہ معظمہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی مہارت اور ان کی تعمیر کا عظیم شاہکار ہے، جس کو قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جب تم کعبہ معظمہ میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے، اس کی زیارت کو طواف کرنے کے لیے، جب کعبہ معظمہ کے قریب آؤ تو ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھو اس کعبے کو بنانے والا کون ہے، اس کعبے کو بسانے والا کون ہے، اس کعبے کو آباد کرنے والا کون ہے۔ یعنی بنانے والے بھی محسن ہیں، بسانے والے، آباد کرنے والے بھی محسن ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ گزار رکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا بندہ ہے کہ جو اپنے محسن کے سان کو ہی بھول جائے؟ جی کعبہ معظمہ اس کو بنانے والے کون ہیں؟ قرآن پاک دیکھیں، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے پہلے سپارے کے اندر آخری رکوع میں، آخری سے مرتبہ رکوع کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ محبوب اس وقت پہ یاد فرمائے جب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ آپ نے ہماری نسبت سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمانے والے اصل آپ کے اتباع، آپ کے ساتھ معاون حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر قرآن پاک کے الفاظ میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل دونوں رات میں مل کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ جب تعمیر کر رب کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، تو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کو ہم نے بنا دیا ہے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنی بات بعد میں کرتا ہوں، ذہن کے اندر رکھ لینا کعبہ معظمہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کعبہ معظمہ کو بنانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھنے والے، اسماعیل علیہ السلام راکر دینے والے۔ تو یہ پتھر بے کام کرتا ہے، کبھی اوپر ہو جاتا ہے، کبھی نیچے ہو جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لینا ہے، وہ پتھر نیچے ہو جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو اوپر رکھنا دیوار کے اوپر، وہ پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ جس پتھر کے اوپر اللہ کے نبی کے قدم لگے، اس پتھر کے اندر یہ نشان آ گیا، اس پتھر کے اندر نبی کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اس پتھر میں اپنے سینے کے اوپر نبی اللہ کے قدموں کے نشان کو ضرور کر لیا، اس پتھر کو اور یہ مقام ملا۔ دیکھو نبیوں کے دلوں کی بات مانتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کے قدموں کی اتنی برکت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ دونوں جس نبی کے سامنے، جس نبی کے پیچھے ہاتھ مار کر، جس نبی کی خدا میں شب معراج کے اندر نماز ادا کرتی ہے، میرے آقا کی شان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضور تو ایمان ہے نا، اگر ان نبیوں کی یہ شان ہے تو سرکار کا مقام کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں مشہور بات ہے، آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے، میں نے بھی سنائی ہے، لیکن یہاں میں ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ حضور چڑھے احد پر، احد پہاڑ کو پتہ چل گیا کہ سرکار ہے، واہ واہ واہ۔ چل گیا پتہ کہ سرکار ہے۔ کیسے پتہ چلا؟
اس کے پاس تو شعور نہیں، اس کے پاس ادراک نہیں، اس کے پاس سمجھ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو پتھر ہے، جامد ہے، ٹھوس ہے، اسی کیسے پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اچھا پھر پتہ چلنے کے بعد جب وہ ہلنے لگا نا، حضور نے قدم اتارے مار کے فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ حضور کسے فرما رہی ہے؟ جو سنتا کوئی نہیں۔ واہ 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 حضور کسے فرما رہی ہے؟ جو دیکھتا نہیں، جو سمجھتا نہیں، جس کے پاس شعور نہیں، جس کے پاس ادراک نہیں۔ کوئی اور نہ بھی بولتا، صدیق اکبر ساتھ ہے، فاروق اعظم ساتھ ہے، مولا علی عثمان غنی، حضور کے اصحاب ساتھ ہیں، کوئی تو کہہ دیتا حضور یہ پتھر ہے، آپ اسے اس خود کو حکم دیتی ہیں، اس خود کو حکم دیتی ہیں، رک جا، ٹھہر جا، سچی ہو جا، ثابت ہو جا، آپ اسے حکم دیتی ہیں۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی صحابی یہ ریاض نہیں کرتے، سرکار فرماتی ہے معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کو مخاطبین صرف انسان نہیں ہے، صرف بشر نہیں ہے، صرف جن نہیں ہے، صرف فرشتے نہیں ہیں، حضور نے مخاطبین کائنات کی ہر شے، کائنات کا ہر ذرہ، خواہ وہ پہاڑ ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ شجر ہو، خواہ وہ حجر ہو، حضور جسے چاہے کلام بنا سکتی ہے، حضور جسے چاہے اسے سنوا سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جسے چاہے اسے سنوا سکتی ہیں، سننے کی طاقت حضور اسے عطا فرما سکتی ہیں۔ تو بھائی جو بے جانوں کو یہ طاقت دے سکتی ہیں تو پھر ان کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کی اپنی سماج و رسالت کا مقام کیا ہوگا۔ پھر واپس آئے اس طرف میں بڑھوں، عظمت مصطفیٰ کے بعد لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمانے والے اور آقا کریم علیہ السلام کے متعلق آپ نے دعا فرمائی۔ جب کعبہ معظمہ کی تعمیر ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تین دعائیں، پہلی دعا ربنا تقبل منا، دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا، تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ کعبہ میں نے بنایا ہے، اسے بسانے والا اپنا نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت پہ اس نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما دے۔ تو میں نے کہا ہے کہ جب آپ کسی گھر کو دیکھیں نا تو اس گھر کے بنانے والے پر بھی توجہ ہوتی ہے، اس گھر کو بسانے والے پر بھی توجہ ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں گے نا منہ طرف کعبہ شریف، واہ 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 منہ طرف کعبہ شریف، آپ کعبہ معظمہ کا تصور کریں گے تو کعبہ معظمہ کے تصور کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی میں خیال آتا ہوگا بھائی اس کعبے کو بنایا کس نے ہے، کبھی کبھی میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اس کعبے کو بچایا کس نے ہے، اس کو آباد کرنے والا کون ہے، اس کو کعبے سے قبلے کا درجہ دینے والا کون ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بتانے میں پھر عطا فرمایا۔ ماننا پڑتا ہے جب نماز پڑھیں گے عبادت خدا کی ہوتی رہے گی، تعظیم مصطفیٰ کی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یا اللہ ان میں اب وہ رسول بھیج دے جو اس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ مشہور حدیث ہے سرکار کی، حضرت عباد بن ساریہ سے حضور کھڑے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے بارے بتاتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں حضور نے بیان فرمائی، جن میں سے ایک بات حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، سبحان اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کون سی دعا؟ وہ جو میں نے فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی یہ تو طے شدہ ہے بات کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلوت دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مقام محبوبیت عطا فرمایا، حضور کی وجہ سے کائنات کو بنایا، حضور علیہ السلام نے اس
تبارک و تعالیٰ کی